اس کے کاروبار کے متعلق احادیث میں بہت کم ملتا ہے، لیکن بعض احادیث میں ہے، تو ہم دکھائیں گے وہ اس کے کاروبار کے متعلق۔ بعض احادیث ہیں لیکن بعض غیر احادیث بھی، ہم حدیث بھی دکھائیں گے، غیر حدیث بھی دکھائیں گے۔ یہ کتاب ہے تاج العروس من جواہر القاموس، تالیف السید مرتضی الزبیدی، جلد نمبر 16، چھاپے کویت، کویت میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 72 میں المبرتش، المبرتش مادہ ہے مبرتش کا، مبرتش مبرتش، مبرتش کس کو بولتے ہیں؟ دلال کو، ساعی بین البائع والمشتری، وہ شخص جس باغ دوڑ کرتا ہے، ساعی باغ دوڑ کرنے والا، مشتری اور خرید کرنے والے اور فروخت کرنے والے کے درمیان باغ دوڑ کرتا ہے، جاتا ہے آتا ہے، جاتا ہے آتا ہے، تاکہ یہ معاملہ بن جائے، اور اس پہ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس پہ کمیشن ملتا ہے۔ مثلا 1000 کا سامان خریدا تو 50 روپے اس کو مل گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں مبرتش، دلال۔ ورد فی الحدیث، حدیث میں ہے کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، عمر کیا تھے؟ عمر ایک دلال تھے۔ اچھا، ایک دفعہ دلال جو ہوتا ہے نا، بڑے بڑے کاروباروں کا دلال ہوتا ہے، مثلا کوئی کسی وال اسٹریٹ میں کمیشن کا کام کرتا ہے، وال اسٹریٹ میں جو لوگ وہاں پہ دلال ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ تو کروڑ پتی ہوتے ہیں وال اسٹریٹ نیو یارک میں، ٹھیک ہے نا؟ جو بڑے بڑے وہ معاملے ہوتے ہیں بلینز کا حساب سے، ان میں سے اس میں آدھا سے آدھا پرسنٹ بھی ملے نا تو ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن عمر کس چیز کا دلال تھا؟ وہ دلال تھا ایکتری للناس الابل والحمیر ویاخذ علیہ جعلہ، کیونکہ مکہ جو تھا اور مدینہ، مکہ اور مدینہ یہ تجارتی شہر تھے، کیونکہ وہاں کیا ہوتا تھا؟ عربوں کا شام کے لیے جو ہندوستان سے جو سامان آتے تھے وہ یمن کے راستے سے کشتی میں آتے تھے یمن تک، یمن سے پھر وہ زمینی راستے سے شام کو جاتے تھے، جو بھی ہندوستان سے سامان آتا تھا، کپڑا آتا ہوا ہوگا، زیورات آتے ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسالے آتے ہوں گے، جو بھی اس زمانے میں اس کاروبار ہوتا تھا ان چیزوں کا، اور اس طرف سے شام سے بھی ہندوستان جو جا رہا ہے وہ اسی سرزمین سے جاتا تھا، تو قافلے بڑے آتے تھے شام سے یمن کی طرف، یمن سے شام کی طرف، بحرین سے آتا تھا، بحرین سے شام کی طرف، تو قافلے وہ رکتے تھے مکہ مدینہ یہاں پر۔ اور اب قافلوں میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی کے قافلے میں 100 اونٹ ہیں، 100 خچر ہیں، تو راستے میں کچھ خچر بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو جو اگلا جو شہر آتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا وہ خچر لینے کی ضرورت ہوتی ہے یا اونٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی قافلہ آتا ہے اس کو 3 مثلا اونٹ کی ضرورت ہے، کہ ہم نے 3 اونٹ کرائے پہ لے کے جانا ہے، شام واپسی پہ واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا خچر ہمیں چاہیے۔ تو عمر کا کیا کام تھا کہ یہ یکتری، یہ کرائے پہ حاصل کرتا تھا، ابل والحمیر، گدوں کا یہ دلال تھا، اور یہ اونٹوں کا دلال تھا، ٹھیک ہے نا؟ وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلًا، وہ کرائے کے جو گدے ہوتے تھے، کرائے کے جو اونٹ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلًا، اور اس پہ اس کو کچھ پیسے دیتے تھے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آدمی دلال تھا اس طرح کا۔ یہ کتاب ہے غریب الحدیث، ایک حدیث کتاب بھی شیعوں کی نہیں دکھائیں گے، سب مخالفین کے دکھائیں گے۔ غریب الحدیث، تالیف ابن الجوزی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 66، فی الحدیث کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، عمر جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا؟ مبرتش تھا، مبرتش۔ المبرتش کس کو بولتے ہیں؟ الساعی بین المشتری والبائع مثل الدلال، وہ شخص جو دوڑتا ہے کس کے لیے؟ فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کے درمیان، تاکہ یہ معاملہ بن جائے، دلال بروکر، ٹھیک ہے نا؟ الغریبین فی القرآن والحدیث، تألیف ابو عبید الہروی، جزء اول، چھاپ مکتبت نزار مصطفیٰ الباز، مکہ المکرمہ، الریاض، سن 1999، بلی ریاض میں چھپی ہے یہ کتاب۔ برتشہ، صفحہ نمبر 170، برتشہ فی الحدیث، حدیث میں یہ ہے کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، کہ عمر کا کاروبار تھا، اس چیز کا کاروبار تھا، وہ مبرتش ہوتا تھا۔ مبرتش کس کو بولتے ہیں؟ ساعی بین المشتری والبائع شبہ الدلال،
وہ ایک دلال آدمی تھا بھائی، ٹھیک ہے نا. القاموس المحیط للفیروز آبادی، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سند 2005 میں چھپی ہے کتاب. المبرتش، مبرتش کس کو بولتے ہیں بتائیے ہمیں؟ مبرتش صفحہ نمبر 585. مبرتش دلال کو بولتے ہیں مبرتش. الساعی بین المشتری والبائع، وكان عمر في الجاہلیت مبرتشا، عمر کا کام تھا برتشا، برتشا مبرتش تھا، برتشا کا کام کرتا تھا. اس کو برتسا بھی کہتے ہیں، مبرتس بالسین بھی کہتے ہیں مبرتس، ٹھیک ہے نا. دلال تھا. کس چیز کا دلال تھا؟ بتا دیا آپ کو، گدوں کا، کچروں کا، ان چیز کا دلال تھا. النہایہ فی غریب الحدیث لابن الاثیر، یہاں پہ صفحہ نمبر 119. برتشا کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، عمر جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ وہ دلال ہی تھے، شبہ الدلال، دلالی کا کام کرتے. شمس العلوم وداء الكلام العرب من الكلوم، تألیف نشوان ابن سعید الحمیری، متوفى سنہ 577. یہاں پر صفحہ نمبر 509 میں برتسہ، برتسہ، برتسہ کس کو بولتے ہیں؟ اقتراء الحمیر والابل للناس، لوگوں کے لیے گدھے اور اونٹوں کو کرائے پہ حاصل کرنا. اس کو کسی اور کے لیے حاصل کریں نا. میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں کہ جا میرے لیے 5 گدھے لے کے آؤں، گدھے لے کے آئیں گے تو 10 روپے آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ومقتری حال الناس مبرتس، جو شخص کرائے پہ حاصل کرتا ہے گدوں کو، خچروں کو حاصل کرتا ہے لوگوں کے لیے، اس کو کہیں گے مبرتس. کان عمر فی الجاہلیت مبرتسا، عمر کا کام یہی تھا بھائی، عمر جو ہے دلال تھا گدوں کا. اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ شخص، اس کا کام تھا دلالی. یعنی یہ کوئی اور دلالی ایسا کام نہیں ہے کہ مثلا آپ کو 2 گدے چاہیے، وہ بھاگنا پڑے اس کے پیچھے کہ فلاں جگہ پہ اس آدمی کے پاس 2 گدے ہیں، میں دیکھوں وہ کسی کو دیا ہی نہیں دیا، وہ جا کے ادھر جائے واپس آ جائے، بھائی اس کا کرایہ اتنا ہے، پھر میں کرایہ کم کر دو، پھر واپس جائے ادھر. جو وہ یعنی دلالی ہوتا ہے ان کاموں میں، جھوٹ اور بہت باغدور بھی ہوتی ہے نا. یہ کسی شریف آدمی کا، کسی سردار کا جو باعزت ہو، لوگوں میں اس کا احترام ہو، ان لوگوں ایسے آدمی کا کام نہیں ہے. ایسے آدمی کا کام ہے جو بھائی، جو بہرحال آپ کو پتہ ہے دلال اس کی کیا ویلیو ہے معاشرے میں، خود اندازہ کر سکتے. اچھا، اب اسلام جب آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام جب آیا ہے تو عمر کا کیا کاروبار تھا؟ میں 1-2 احادیث آپ کو دکھاتا ہوں. یہ 2 احادیث جماعت عمریہ کے صحیح ترین کتب میں ہے. اس میں عمر کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں ان لوگوں نے نام چھپایا ہے اس شخص کا. جو شخص یہ کام، جو حدیث اس کے متعلق ہے، اس نے کام چھپایا ہے. یہ عمر ہو سکتا ہے، یہ کوئی مثلا دوسرا صحابہ ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے تفسیر القرآن العظیم، المجلد الاول، چھاپ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، سن 1997 میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر مقدمہ ہے، ان کا مقدمہ ہے جناب ابن ابی حاتم رازی. کہتے ہیں میرے بھائیوں نے، سألنی جماعت من الاخوان، میرے بھائیوں نے، دینی بھائیوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، درخواست کی ہے، اخراج تفسیر القرآن مختصراً بأصح الاسانید وحذف الطرق والشواہد والحروف والروایات. میرے ایمانی برادران نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب، تفسیر کی کتاب لکھوں یہ سب کے سب صحیح ترین احادیث ہوں، اور اس میں ان احادیث کے جو شواہد ہیں، شواہد میں نقل نہ کروں، توابع میں نقل نہ کروں. ایک حدیث ہو سکتا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے میرے پاس 10-15 مزید احادیث ہوں، ٹھیک ہے نا،
لیکن انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو ناقل نہ کروں. فالتمست إلى ملتمسهم فتحريت إخراج ذلك بأصح الإخبار إسنادا. تو میں نے ان کی جو طلب ہے میں نے وہ قبول کیا ہے، اور میں نے ایک بہترین تفسیر جو صحیح ترین احادیث پہ مشتمل ہے ایسی تفسیر کو میں نے ان کے لیے لکھ دیا ہے. یہ جب پتہ چلا عزیزو تو ملاحظہ فرمائیں، تفسیر ابن ابی حاتم صفحہ نمبر 2522، حدیث نمبر 14127. یہاں پہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. کہ زانی کے ساتھ زانیہ ہی نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے مومن اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی. اس آیت کے ذیل میں مجاہد روایت کرتے ہیں، کن فی الجاہلیت بغیات، جاہلیت کے زمانے میں زناکار عورتیں تھیں، فیہن امرأۃ تدعى ام محزول جمیلہ، ان زناکار عورتوں میں ایک عورت تھی اس کا نام تھا ام جمیل، ام محزول، اور وہ جمیلہ تھی، خوبصورت تھی. فکان الرجل من المسلمین، الرجل ایک شخص تھا مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا، يتزوج بإحداهن لتنفق عليها من كسبها، مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا اس کی یہی خواہش تھی کہ دیکھیں یہ ام جمیل جو ہے خوبصورت ہے، اس سے میں شادی کرتا ہوں، اور یہ ہے بھی کاروباری عورت، اس کے تو بہت سارے گاہک ہیں، تو اس سے وہ جو کمائے گی نا دن میں 5-10 گاہک آئیں گے اس کے پاس، تو اس سے میرا بھی خرچہ نکل جائے گا. فنهى الله عن ذلك ان يتزوجهن احد من المسلمین. تو یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ مسلمانوں صحابہ کرام میں سے کوئی شخص تھا، اس کی نیت یہی تھی کہ میں ان ایسے عورت سے شادی کروں، ایسے بدکار عورت سے شادی کروں. ٹھیک ہے نا. دوسری روایت دیکھیں 14128، یہاں پر روایت یہ ہے، الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اچھا، فرماتے ہیں کہ لما قدم المہاجرون المدینہ قدموها وهم بجہد الا قلیل منهم. ٹھیک ہے نا. جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کی حالت بہت خستہ تھی مہاجرین کی، مگر کم لوگ، ان کی حالت بہتر تھی لیکن اکثر لوگوں کی حالت صحیح نہیں تھی. والمدینہ غالیۃ السعر، مدینہ میں بہت مہنگائی تھی. شدیدۃ الجہد، وہاں پہ بہت زندگی سخت تھا. الخیر بہا قلیل، وہاں پہ بھئی کھانے پینے کی چیزیں یا مثلا سستی چیزیں بہت کم تھی مدینہ میں. وفی السوق زوان متعالمات من اہل الکتاب، اور بازار میں زانیہ عورتیں تھیں، متعالمات، ان کا علم تھا، ان کے پاس کیا تھا، پرچم لگائے تھے انہوں نے، ان کے جھنڈے لگائے تھے اپنے، ان کا جو کاروبار کا جو اڈا تھا، زوانی عورتیں اپنے گھروں پہ انہوں نے پرچم لگائے تھے کہ جو شخص ان کے پاس ساتھ، جس شخص کو بھی زنا کی شہوت ہے نا تو پھر وہ چلے جاتے تھے ادھر. وہ اہل کتاب میں سے تھے، اماء الانصار، انصار کے بھی تھے، ایسے کنیزیں عورتیں تھے، تو انہوں نے اپنے کنیزوں کو اسی کاروبار میں لگایا تھا. منہن امیہ ولیدۃ عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی کی جو ہے کنیزہ وہ اسی کام میں تھی. ایک اور کا نام تھا مسیکیہ، وہ بھی انصار میں سے تھا. فی بغایا من ولائد الانصار، یہ انصار کی جو کنیزیں تھیں یہ بھی اسی کاروبار میں لگی تھی. وقد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية مؤجرة. اور سب یہ جو بدکارہ عورتیں تھیں ان کے جو شوہر وغیرہ تھے وہ تو سب راضی تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر علامات لگائی تھی، مدینہ میں جھنڈے لگائے تھے کہ بھئی جو بھی شہوت ہے اس کو ادھر آ جائے. وَكُنَّ مِنْ أَخْصَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَكْثَرِهِ خَيْرًا، اور یہ سب سے زیادہ مالدار لوگ یہی تھے جن کا یہ چکلے چلتے تھے نا، چکلے والے جو تھے ان کا سب سے زیادہ مالدار یہی لوگ تھے. دیکھو، فَرَغِبَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيمَا يَكْتَسِبْنَ،
مہاجرین میں سے، قریش میں سے، بھلے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار نستجیروا باللہ، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے، کوئی سختی کا حالت ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر بہت قربانی کی ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ تو بہترین کاروبار تو یہی ہے۔ مہاجرین نے کہا دیکھیں یہ ہم لوگ اتنے خستہ حالت ہے ہماری، تو ہم بھی کو شروع کرتے ہیں، کیا ہے وہ چکلا چلا سکتے ہیں، انصار والے چلا سکتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے، ہمارا تو بہت بڑا تجربہ ہے۔ للذی ہم فیہ من الجہد، کیونکہ ان کی حالت خستہ تھی، فاشار بعضهم علی بعض، ایک دوسروں کے ساتھ انہوں نے مشورے کیے، وامرهم شورى بینہم، آپس میں مشورہ، انہوں نے اپنے ساتھ کانگریس رکھا، مشورے کیے خوب، لو تزوجنا بعض هؤلاء الزوانی فینصب من فضول اطعماتهن فنصیب من فضول اطعماتهن، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی زمانی سے، زانیہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں ان کے فائدے ہمیں بھی ملیں گے نا، شادی کرتے ہیں، بیوی اب کاروبار کرتی ہے چکلے میں، ہم جو ہے وہ چکلے میں ادھر بھی بیٹھیں گے، ہمیں بھی پیسہ ہم جمع کریں گے، مزے ہی مزے۔ فقال بعضهم نستعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی ان میں سے ایک نے کہا کہ چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نستجیر باللہ، شرم نہیں ہے ان لوگوں کو، ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم مہاجرین کا، انصار کا تو ہے اڈا چکلا، ہمارا بھی مکے والوں کا بھی ہے کہ یہاں پہ ایک چکلا کھلنا چاہیے مدینے میں۔ فقال یا رسول اللہ قد شق علینا الجہد، یا رسول اللہ حالت بہت خراب ہے ہماری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا نجد ما ناکل، ہمارے پاس کھانا تو ہے نہیں، وفی السوق بغایا نساء اہل الکتاب وولائدہن وولائد الانصار یکتسبن لانفسہن، ہماری تو حالت بہت خستہ ہے، آپ کو خود پتہ ہے، اور کھانے کو تو کچھ ہے بھی نہیں، کھانے کو تو کچھ ہے بھی نہیں۔ حدیث دکھاؤں آپ کو، یہ مسلم ہے، مسلم صحیح مسلم شاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1027 میں، حدثنا ابو حازم سمعت ابا ہریرہ یقول، ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 5028 سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں بین ابو بکر قائد وعمر معه، ابو بکر عمر ایک جگہ بیٹھے تھے، اذ اتاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تشریف لائے، ما اقعدکما ہا ہونا، کوئی مناسب جگہ نہیں تھی نہیں بیٹھنے کی، شاید کوئی گلی کا بیٹھے ہیں یہ دونوں، ما اقعدکما ہا ہونا، ادھر کیوں بیٹھے ہو بھائی، ابو بکر عمر ادھر کیوں بیٹھے ہو، قال اخرجنا الجوع من بیوتنا، دونوں نے کہا یا رسول اللہ کھانے کو کچھ بھی نہیں، الجوع کھانے کا، بھوک نے ظلم کر دیا، بھوک نے تباہ کر دیا، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے نکلیں تو گلی میں بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو واپس آتے ہیں تفسیر ابن حاتم کی۔ تو ہماری حالت بہت خراب ہے، لیکن بازار میں جو ہے اہل کتاب اور انصار کے جو کنیزیں ہیں وہ تو خوب پیسے کما رہے ہیں، ان کے چکلے ہیں بہترین، ادھر ایک چکلا، ادھر دوسرا چکلا، ادھر تیسرا چکلا، چکلے چل رہے ہیں، اور انہوں نے علامت بھی لگائی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کا درآمد ہوتا ہے، یکتسبن لانفسہن، یہ زانیہ خواتین بہت پیسے کماتی ہیں، فیصلح لنا ان نتزوج منہن، آپ ہمیں اجازت دیں نا یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں نا، ہم بھی یہ کاروبار شروع کرتے ہیں نا، کیا مشکل کیا ہے اس میں، ونصیب من فضول ما یکتسبن، وہ کاروبار کرتے ہیں، کچھ پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ ہمیں دے دیں، بس انہیں سے شادی کرتے ہیں، ختم۔ فَإِذَا وَجَدْنَا عَنْهُ غِنًى تَرَكْنَاهُنَّ، بعد میں ہم طلاق دیں گے، کیا ہے، جب پیسے آ گئے، پیسے خوب جمع ہو گئے، بعد میں پھر انشاءاللہ آپ کہہ دیں تو طلاق دیتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں شادی کرنے دیں، ابھی انہیں سے ہمیں اس وقت جب یہ صحابہ نے، صحابہ کرام نے یہ درخواست کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ زانیہ سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ان کا مشکل ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی، یہ بیچارے امیر بن جاتے سب، اس لیے بھوکے حالت میں یہ
بھوک ان کی جاری رہی. آپ نے دیکھا ایک تو مبرتش تھا, پھر اس مدینے آ کے اس نے کیا کیا اسلام کے بعد. ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ, تعلیف الحافظ ابن حجر العسقلانی, حافظ ابن حجر العسقلانی صاحب کی کتاب, جلد نمبر 15, چاپ دار العاصمہ, چھپا ہے یہ کتاب سنہ 2000 میں, دار العاصمہ ریاض میں چھپیا. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 118, تفسیر سورۃ الاحزاب میں فرمایا, حافظ ابن حجر نے کہا, ہذا حدیث صحیح علی شرط البخاری, یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری, نہایت ہی صحیح حدیث. اور کس نے کہا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی. اچھا, روایت ہے کہ وجد عمر بن الخطاب مصحفا فی حجر غلام له, عمر کا کوئی بچہ تھا, اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک قرآن مجید ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں آیت اس طرح ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو اب لهم, وهو اب لهم, یہ بھی آیت کا جزء ہے. یہ بہت ساری روایات میں ہے, بہت ساری روایات میں ہے, روایات اس کی بہت زیادہ ہیں. النبی, آیت سورہ احزاب آیت نمبر 6, ٹھیک ہے نا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی اللہ علیہ وآلہ وهو اب لهم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کے والد ہیں, ابو ہیں, والد ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت ساری روایات میں ہے. تو اس نے دیکھا کہ بچے کے پاس یہ قرآن ہے, قرآن میں آیت اس طرح لکھی ہے, وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ احْكُكْهَا يَا غُلَامْ, عمر نے کہا کہ اسے مٹھا دے. اب لہم, یہ غلط ہے قرآن میں. بولا کہ اے بچہ, اس کو مٹھا دے, اس کو حق کر دے, اس کو مٹھا دے, اس کو پاک کر دے. اب لہم غلط ہے. فقال واللہ لا احکها, بچے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹھا دوں گا. میں کیوں مٹھاؤں؟ میں نہیں مٹھاؤں گا. وہی فی مصحف ابی ابن کعب, اس نے کہا کہ ابی ابن کعب کے قرآن میں بھی یہی لکھا ہے. ابی جو اتنا بڑا صحابی ہے, استقرؤ القرآن من الاربع, 4 لوگوں سے قرآن سیکھو, بخاری کی حدیث ہے, ان میں سے ایک ابی تو ہے, ٹھیک ہے نا. ابی جو ہے, ابی ابن کعب کے مصحف میں بھی یہی لکھا ہے, وہ اب لہم, میں نہیں مٹھا دوں گا. فانطلق عمر الى ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, ابی جو عمر چلا گیا ابی کے پاس. ابی نے, اس نے کہا کہ تو کیا کام کرتا ہے, تو نے اپنے مصحف میں کیا لکھا ہے, تیرے مصحف میں غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. ابی نے اس کا کیا جواب دیا عمر کا, دیکھو ابی کا جواب یہ ہے, شغلنی القرآن, شغلنی القرآن. عمر, میں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے, میں قرآن سیکھنے میں مشغول تھا. وشغلک الصفق بالاسواق, اور تو کاروبار میں, صفق بالاسواق, خرید و فروش, بازار میں خرید و فروش میں مصروف تھا. میں قرآن میں مشغول تھا, تو بازار میں مشغول تھا. اچھا, بازار میں کیا کام کرتا تھا؟ اذ تعرض رحاک علی عنوقک بباب ابن العجمہ. ابن العجمہ جو ہے مسعود ہے, کوئی صحابی رہا ہے, مسعود ابن زیاد ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. اس کی ماں کا نام ہے عجمہ. صحابی کا کیا نام ہے, میں دکھاتا ہوں آپ کو. مسعود ابن اسود, مسعود ابن الاسود, یہ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے ہیں. یہ صحابی ہیں, جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے ہیں. ان کی ماں کا نام ہے ابن العجمہ, عجمہ. تو کہتے ہیں کہ آپ عجمہ کے بیٹے کے گھر, یعنی مسعود ابن اسود کے گھر کے سامنے تعرض رحاک, رحا کس کو بولتے ہیں؟ تعرض رحاک علی عنقک. چکی جو ہے نا, چکی کو رحا بولتے ہیں. چکی جس میں آپ کو پتہ ہے نا, اس میں گندم ڈالتے ہیں, اس کو گھماتے ہیں ہاتھ سے تو گندم پیس جاتی ہے, اس کو چکی بولتے ہیں. تو کاروبار کیا کرتا تھا مدینے میں؟ کہتے ہیں تیرے گردن پہ وہ چکی تھا, وہ اس کو لے کے جاتے تھے انصار کے گھروں پہ کہ اگر کوئی تم نے وہ کیا کرنا ہے, پیسنا ہے تو دے دو, میں پیس دیتا ہوں تمہارے لیے. چکی میں اگر گندم پیسنا ہے تو دے دو, عمر کے میرے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. کیا کاروبار تھا عمر. جو کاروبار یہ پیسے کمانے چاہتے تھے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا نا, قرآن, وہ تو مصیبت ہو گئی, چکلا چلانا ممنوع. تو ان کو مدینے میں کیا کام کیا ہے اس نے, ان کے اپنی صحیح علی شرط البخاری, بخاری کی شرط پہ صحیح حدیث ہے. جیسے آپ کے پاکستان میں غریب لوگ ہیں نا,
وہ آتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کے مختلف قسم کے آپ کے سروسز آفر کرتے ہیں آپ کے گھر کے سامنے. کوئی مثلا جھاڑو لے کے آتا ہے کہ آپ کے گھر کو جھاڑو لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی دوسرا کام مثلا اگر کرانا ہو، کوئی چیز گھر میں فکس کرنا ہو، تو اس سے کہہ دیں کہ وہ کھٹکھٹاتے ہیں یا نعرے دیتے ہیں گلی سے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. مختلف ہوتے ہیں. کہ اگر چاقو تیز کرنا ہو، یہ تو ہوتا ہے نا پاکستان میں، چاقو جو لوگ قینچی تیز کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلیوں میں آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ بھائی چاقو تیز کرنا ہے تو آ جاؤ. تو پھر آپ چاقو دیتے ہیں، اس کو تیز کرتا ہے، اس کو ایک دو آنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عمر کا کیا کاروبار تھا؟ عمر عمر جو ہے، ابی بن کعب نے کہا تجھے قرآن نہیں آتی تو قرآن کا جاہل ہے. میں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے کو یاد کر کہ تو قرآن سیکھنے کے بجائے کیا کرتا تھا؟ ہاں، گردن میں چکی رکھ کے مہاجرین کے گھروں میں، انصار کے گھروں میں جاتے تھے کہ بھائی اگر کوئی ہے، کوئی کسی نے گندم پیسنا ہے تو وہ مجھے دے دے. 5 کلو 10 کلو گندم کوئی پیستا ہے تو اس کو مثلا ایک پاؤ اس عمر کو ملتا تھا، اس سے ایک دو پیالے گندم اس میں عمر کو دیتے تھے کہ تو گھر لے کے جا. تو یہ اس کی کاروبار تھی. اور یہ حدیث بشرط البخاری ہے، بشرط البخاری. تو اس کے کاروبار کو پتہ چلا نا. یہ جو کہتا ہے میں کاروبار میں مشغول تھا، بازار میں، کاروبار میں. ابی بن کعب نے بتا دیا کہ اس کا کاروبار کیا تھا. ابی بن کعب نے بتا دیا کہ اس کا کاروبار کیا تھا. اور وہ چکی کو حمل کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بھی بہت مشکل کام ہے بھائی. چکی جو ہے وہ کافی، اس کا پتھر جو ہے وہ بہت بہت بھاری ہوتا ہے. وہ بھی اپنے گردن پہ رکھ کے. خود اس کا ابی بن کعب کے نص الفاظ یہ ہیں کہ اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی کہ مثلا چکی کو اس نے کس میں رکھا ہے؟ گدے پہ رکھا ہے، وہ ادھر لے کے جا رہا ہے لوگوں کے گھر. نہیں، تعرض رحاک علی عنقک، یہ گردن پہ رکھ، سر پہ رکھ کے نا، گردن پہ چکی رکھ کے جاتا تھا لوگوں کے گھروں پہ. اور اس کو تعرضو، وہ اس کو عرضہ کرتا تھا. عرضہ کرتا تھا یعنی آفر کرتا تھا کہ بھئی ہے کوئی اللہ کے واسطے گندم پیسنا ہے تو دے دو. گندم پیس، کوئی کسی نے 5 کلو 10 کلو گندم ہے اس کا، دے دیتے تھے اس کو کہ بھئی پیس لو. تو پھر اس کو ایک دو پیالی گندم مل جاتا. ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ اس کا کاروبار تھا.